مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سمیع ابراہیم صاحب اور پروفیسر غنی جاوید صاحب کو سنیں گے. یہ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ بولتے ہیں. چند دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے پروفیسر غنی جاوید صاحب کو دعوت دی، اور اس میں پروفیسر غنی جاوید صاحب نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کے لیے سر ظفراللہ خان صاحب جیسا کوئی نہیں دیکھا. الحمدللہ. میں اپنے طور پر میری عمر اس وقت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا میں 14 سال کا تھا، تو میں نے پاکستان کی پوری ہسٹری کے ساتھ آیا ہوں. سر ظفراللہ کے علاوہ میں نے ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو پاکستان کی صحیح نمائندگی کرے امریکہ میں جا کر. سر ظفراللہ کے علاوہ میں نے ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو پاکستان کی صحیح نمائندگی کرے امریکہ میں جا کر. لیکن یہ میری رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے کوئی اتنی وزری رائے نہیں ہو سکتی. میں کوئی صحافی ہوں، نہ میرا اتنا تاریخ کا مطالعہ ہے. میں زیادہ سے زیادہ اسٹرالوجی کے طالب. آپ میں بڑی ہیومیلٹی ہے، بڑی عجز و انکساری سے آپ بات کرتے ہیں. نہیں، یقین جانیے کہ یہ جو میں سر ظفراللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کی وہ تقریر سنی تھی، لیکن میں 14 سال کا تھا. میں اس کی تقریر کے جو حاصل ہونا چاہیے، جو مجھے اس سے کشید کرنا چاہیے تھا، وہ تو نہیں کر سکا ہوں گا. لیکن اتنی اچھی طرح جب اس کے بعد کوئی صحیح نمائندہ ہی نہیں نظر آتا مجھے. تو سوال تو سادہ سا آج یہ بھی کہ امت پر اس کڑے وقت کی وجوہات کیا ہیں، لیکن سب سے اول سوال تو شاید یہ ٹھہرا کہ کیا آج پوری مسلم امہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے، ایک سٹینڈ لے سکے؟ کہ کیا آج پوری مسلم امہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے، ایک سٹینڈ لے سکے؟ لیکن سب سے پہلے اپنے گرباں میں ہی جھانک لیتے ہیں. ہم تو اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں 1948 کے اندر سر ظفراللہ خان کھڑے ہوئے تھے UN سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے، اور فلسطین کے اوپر اتنا سٹرونگ کیس پیش کیا تھا کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ it might just be the strongest case in all of history. اور کہا تھا سر ظفراللہ خان نے, this is a solemn moment, solemn in the history of the world, in the history of this great and let us hope at least great organization. The United Nations is today on trial. The world is watching and will see how it acquits itself. Again, perhaps not so much from the point of view of whether partition is approved or not approved, but from the point of view of whether any room is to be left for the exercise of honest judgment and conscience in decisions taken upon important questions. فلسطین کے ایشو پہ یونائٹڈ نیشنز کے کردار کو اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے سر ظفراللہ خان نے یہ بولا جو آج تک دہرایا جاتا ہے, یاد رکھا جاتا ہے. لیکن آج نہ تو ظفراللہ خان کہیں اس ملک میں نظر آ رہے ہیں جو مسلم امہ کے حوالے سے ایک ویژن رکھتا ہے. ایسا کیوں ہے, یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین موجود ہیں, آپ نسٹ کے سینئر پروفیسر ہیں. حسین صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو بتائیے گا سر کہ آپ نے یہ تاریخ میں جو تقریر تھی ظفراللہ خان کی, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے سنایا, مگر کیا بات ہے کہ بس ہمارے پاس تاریخ ہی ہے دہرانے کو اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کو. آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں, اور آئی مین ان دیٹ کیس پوری مسلم امہ میں. آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں, اور آئی مین ان دیٹ کیس پوری مسلم امہ میں. یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ اگر ہم تمام مسلم امہ جو کہ تقریباً 1.5 بلین لوگ ہیں اس کے نظر ڈالیں, حکومتی سطح کے اوپر کم از کم آپ کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں آتا. اس کے نظر ڈالیں حکومتی سطح کے اوپر کم از کم آپ کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں آتا. الحمدللہ پاکستان کی گورنمنٹ نے حضرت سر ظفراللہ خان صاحب کو پاکستان کے ہیرو اور قرارداد پاکستان کا بانی تسلیم کر لیا ہے. الحمدللہ. اور اب ختم نبوت مولوی زیادہ سے زیادہ پریشان ہیں کہ حقیقت سامنے آ رہی ہے.
حکومت پاکستان نے 4 اگست 2021 کو 14 اگست کے حوالے سے اپنے فیس بک کے آفیشیل اکاؤنٹ جس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا مونوگرام لگا ہوا ہے. اس میں 14 اگست کے حوالے سے ایک اشتہار دیا. اس میں مسٹر ظفراللہ قادیانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کا بانی ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد